اتنا باپ کے پاس نہیں کہ اس کو پانی کا پیالہ پلا کے گھر سے اٹھا دے. بیماریوں کے اندر بچے تڑپ رہے ہیں, اتنا ہے نہیں ان کے پاس کہ دوائی کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, قربانی کے لیے آپ جانور لیتے تھے, آپ نے دیکھا کہ وہ ضائع جانے والی چیز ہے. وہی جو پیسہ آتا ہے ایسے کاموں میں صرف کیجیے جہاں ضائع نہ جائے. جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوتا جس میں یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مقام پہ اس پروگرام کے مطابق لگنی ہے, اس کے معاوضے میں, اس کے عوض میں یہ کچھ تو کرو. عید کے دن گوشت کی بوٹی بوٹی نہ دو. یہ دیکھو اڑوس پڑوس میں کہ کتنے بچے ہیں جن کے پاس اس دن کپڑا نہیں ہوگا. برادران عزیز, یہ جو آپ نے ایک بکرا دینا تھا, ماں باپ کی طرف سے بھی دیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دیجیے. ان کی قیمت اکٹھی کیجیے, 500-400 روپیہ تو یوں ہو جائے گا. ایک گرانا سال بھر تک پل سکتا ہے برادران عزیز آپ کی ایک قربانی کے پیسوں میں. اور یہ تو فتویٰ آپ نے اس مضمون میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں یہ چیز ہے موجود کہ اگر اس جانور کی قیمت جو ہے اسے دے دیا جائے تو اس سے بھی یہ چیز پوری ہو جاتی ہے. عید آ رہی ہے برادران عزیز, قرآن کی تعلیم یا آپ کے ذہن نے یہ فیصلہ جب کیا ہے کہ یوں بکرا ذبح کر کے ایک ایک بوٹی دے دینا ضائع ہوتا ہے, اس بکرے کے پیسے کو جیب میں نہ رکھیے. ایک دیتے تھے 2 دیجیے, 2 کی قیمت جو ہے اس کو لیجیے. اور اب تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں برادران عزیز, آپ تو جہاں نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے 20 مستحق یتیم محروم اور مسکین آپ کو نظر آئیں گے. انہیں دیجیے. حج میں اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن کے فلسفے کی روح سے کہ وہ روح اور وہ چیز باقی نہیں رہی ہے, 1000 روپیہ جو آپ نے اس پہ صرف کرنا تھا, 1000 روپے میں کسی غریب کے بچے کو لے لیجیے اور اس کو کالج میں داخل کرا دیجیے اور اس کو تعلیم دلا دیجیے. آپ کے پاس تو ہزاروں اس قسم کے کام کے مصارف موجود ہیں. یہ چیز کے ساتھ ہم نے سمجھ لیا قرآن کی روح سے کہ یہ چیزیں ان کی کاموں کے لیے نہیں ہے, اور اس کے بعد جو کام کچھ تھوڑے بہت پہلے ہوتے تھے ان کو بھی روک دیا جائے. اچھا قرآن سمجھا ہم نے برادران عزیز. اور میں بہرحال آپ احباب کے سامنے اس کا اعلان کرتا ہوں کہ کہیں خدا کے حضور اس کی گرفت نہ ہو جائے. اگر میری کسی تعلیم سے, میری کسی قسم کے قرآن سمجھانے سے آپ نے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا ہے, خدا کے لیے مجھے معاف کیجیے گا, میرا قطعاً یہ منشا نہیں. میرا منشا یہ ہے کہ یہ ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ آپ کریں. قرآن کا یہ نظام قائم کرنے کے لیے آپ جد و جہد کرتے چلے جائیں, اور اس وقت تک جب تک وہ نہیں ہوتا جتنا کچھ آپ دیتے چلے آ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ نکالیے, اس کا مصرف صحیح کر لیجیے. نہایت ضروری ہے یہ چیز. حج کیا ہے, اس مقصد کی تبلیغ کیجیے, اس فکر کو عام کیجیے. بہت بڑا کام ہے یہ. اور اس کے بعد جو کچھ آپ یہاں کرتے تھے اور دیتے تھے, جسے خدا کے نام پہ آپ کہا کرتے تھے, وہ دیجیے, اس سے زیادہ دیجیے. اس لیے کہ دن بدن آپ کی قوم محتاج سے محتاج تر ہوتی چلی جاتی ہے. عید سے پہلے یہ چیزیں نکالیے, نکال کے ان یتیموں, محروموں, مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیجیے برادران عزیز. یہ ہے مقصد اس تعلیم سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بہرحال یہ تھا حج سے مقصد جو قرآن نے دیا. نوع انسانی کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے انسانیت کی سطح پر انسانوں کے نمائندگان کا ایک عظیم اجتماع جو خدا کے قوانین کی روشنی میں منعقد ہو, اس کی بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق انسانوں کی مشکلات کا حل تجویز کرے, پروگرام بنائے, اور اس پروگرام کو لے کے پھر اپنے اپنے مقام پہ آ کر اس کو عملاً اپنے یہاں نافذ کرے.
یہ تھا قرآن کی روح سے حج کا مقصد برادران عزیز۔ اس فکر کو عام کیجئے دنیا کے اندر، لیکن پھر عرض کر دوں کہ اس دوران میں اپنے اپنے قرب و جوار میں جتنے لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں ان کو نظر انداز نہ کیجیے کہ ان چیزوں سے تو مقصد کچھ اور تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔